اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں کچھ عورتوں کی مثال پیش کی گئی، اور ان عورتوں میں سے ایک عورت کہ جس کی مثال خداوند کریم نے صاحبان ایمان کے لیے پیش کی، وہ فرعون کی زوجہ تھی، جناب آسیہ بنت مزاحم۔ ان کی مثال پیش کرتے ہوئے خداوند کریم نے کہا کہ ہم تمام مومنین کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے آسیہ بنت مزاحم کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم کے عمل سے نجات دے۔ یہ ایک مثال تھی جو خداوند کریم نے پیش کی کہ وہ آسیہ جو کہ فرعون بادشاہ وقت، اور ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اس کی بیوی ہیں، تو وہ کن آسائش میں زندگی بسر نہیں کر رہی ہوں گی۔ اس کے باوجود جناب آسیہ نے دین کو مقدم کیا دنیا پر، اور کہا کہ پروردگار یہ فرعون کا عالیشان محل نہیں چاہیے، تیرے پاس جنت میں ایک گھر چاہیے۔ میں فرعون سے بھی بیزار ہوں، فرعون کے عمل سے بھی بیزار ہوں، اور ظالم قوم کے عمل سے بھی بیزار ہوں۔ عورتوں کا ایک اہم کردار رہا ہے صدر اسلام سے لے کر غیبت کے دور تک، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے غیبت کے دور تک عورتوں کا ایک کردار رہا ہے کہ جس کو تاریخ میں نقل کیا گیا۔ صدر اسلام میں آپ دیکھیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کے دور میں آپ دیکھیں تو بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار، اور پھر اس کے بعد خود مولا کائنات کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار، کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، جن کی قبر میں، جن کی لحد میں رسول خدا لیٹے، اور پھر اس کے بعد اپنا پیراہن ان کو کفن کے طور پر پہنایا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں تو کربلا رونما ہوتی ہے، اور کربلا میں تو جو ماؤں نے کردار ادا کیا ہے وہ شاید ہی کوئی ماں کردار ادا کر سکے، کہ مائیں اپنے بچے کو تیار کرتی تھیں کہ وہ حسین ابن علی پر قربان ہو جائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے طول تاریخ میں کئی عورتیں ہمیں دکھتی ہیں کہ جن کا کردار بہت نمایاں اور واضح ہے۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت جناب حکیمہ خاتون ہے۔ جناب حکیمہ خاتون، جب آپ سامرہ میں جاتے ہیں زری کے اندر، تو زری میں آپ کو 4 قبریں دکھتی ہیں۔ ایک قبر امام علی نقی علیہ السلام کی، ایک قبر امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس کے برابر میں ایک قبر جناب نرجس خاتون جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی ہیں، اور ان 3 قبروں کے پیچھے ایک اور قبر ہے کہ جو قبر جناب حکیمہ خاتون کی ہے۔ یہ جناب حکیمہ خاتون کون ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور 4 اماموں کا دور انہوں نے دیکھا ہے۔ انتہائی معتبر، انتہائی بافضیلت خاتون، کہ امام حسن عسکری نے ان کو مامور کیا کہ یہ جناب نرجس خاتون کو دین کے احکامات سکھلائیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تقیہ کا دور تھا، اور امام اس طریقے سے کھل کر تو دین اسلام کی ترویج نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا جناب حکیمہ خاتون کو معین کیا کہ آپ نرجس خاتون کو دین کے احکامات سکھلائیں گے، کیونکہ نرجس خاتون جیسے کہ ذکر ہوگا ابھی عیسائی مذہب پر تھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، قیدی بن کر آئی تھیں۔ امام نے خریدا ان کو، اور خریدنے کے بعد امام حسن عسکری یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے خریدنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کی شادی کی، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے اسلام کا مذہب قبول کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں تھیں۔ جناب حکیمہ خاتون کو امام حسن عسکری نے کہا کہ آپ ان کو اسلام کے احکامات سکھائیں گی۔ جناب حکیمہ خاتون نے ان کو اسلام کے احکامات سکھائے، اور پھر جناب حکیمہ خاتون وہ واحد راویہ ہیں، یعنی پورے مصادر تشیع میں اگر دیکھا جائے تو وہ واحد راویہ ہیں جو عینی شاہد ہیں امام زمانہ کی ولادت کی، اور امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے بھی جو روایت ہے وہ روایت بھی جناب حکیمہ خاتون کی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور روایت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب وقت ولادت قریب آنے والا تھا تو امام حسن عسکری نے جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ آپ جائیے جناب نرجس خاتون کے پاس کہ ان کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ جب حکیمہ خاتون داخل ہوئی حجرے میں
تو دیکھا کہ جناب نرجس خاتون کے جسم میں کوئی آثار حمل نہیں دکھتے ہیں، تو ایک شبہ جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں آیا کہ کیسے اس عورت کو ولادت ہوگی کہ جس کے ظاہری طور پر جسم میں کوئی حمل کے آثار نہیں ہیں۔ تو پشت حجرے سے امام نے صدا دی کہ اے حکیمہ خاتون انتظار کرو، صبح کا وقت قریب ہے، صبح کے وقت انشاءاللہ آنے والے کی ولادت ہوگی۔ حکیمہ خاتون پوری رات دیکھتی رہیں جناب نرجس خاتون کو، اور یہاں تک کہ صبح کا وقت آیا اور جناب نرجس خاتون کو درد محسوس ہوا اور اس ولی خدا کی ولادت ہوئی سجدے کے عالم میں۔ زمانے کا امام جو یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہی حکیمہ خاتون جو غیبت صغریٰ کے دور میں جہاں امام کے 4 نائب تھے، نواب اربعہ جو کہ خاص نائب تھے، ان نواب اربعہ میں اگر آپ 5ویں کا بھی اضافہ کرنا چاہیں تو وہ جناب حکیمہ خاتون تھیں۔ یعنی جہاں وہ 4 نائب امام اور دوسرے افراد کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے، اسی طریقے سے جناب حکیمہ خاتون امام زمانہ اور دیگر افراد کے درمیان واسطے کا کام کیا کرتی تھیں۔ اگرچہ کہ ان کی جو شان اور فضیلت ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود کئی وجوہات رہی ہیں کہ خاندان اہل بیت میں سے کئی افراد کی زیارتیں نقل نہیں ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہ، کہ جن کی فضیلت کے بارے میں کس کو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی زیارت نقل نہیں ہوئی۔ نقل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے زیارت نہیں پڑھی ہوگی، یقیناً جب ان کی قبر پہ گئے ہوں گے تو وہ زیارت پڑھی ہوگی، لیکن ہم تک نقل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جناب حکیمہ خاتون کی کوئی زیارت نقل نہیں ہوئی، لیکن شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ جو بی بی معصومہ قم کی زیارت ہے وہی زیارت ان کی زیارت میں پڑھی جائے، نام کو تبدیل کر کے، یعنی جناب فاطمہ معصومہ قم کی جگہ جناب حکیمہ کا نام لے کر زیارت پڑھی جائے، تو وہی زیارت یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکما یا سبط نبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیک یا محمد بن علی باقر العلم بعد النبی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیک یا محمد بن علی التقی، السلام علیک یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیک یا حسن بن علی، السلام علی الوصی من بعدہ، اللہم صل علی نورک وسراجک وولی ولیک ووصی وصیک وحجتک علی خلقک، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمة وخدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت محمد بن عبد علی التقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم واوردنا حوض نبیکم وسقانا بکأس جدکم من ید علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیکم، اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير، أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي، اللهم ورضاك والدار الآخرة يا حكيمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.